الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. قابل احترام صدر مجلس، دیگر علماء کرام، ذمہ داران جمعیت، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اسلامی سال کی شروعات محرم کے مہینے سے ہوتی ہے اور محرم کے مہینے میں محرمات کی بھی شروعات ہو جاتی ہے. ایک ایسا مہینہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے محرم قرار دیا ہے. اس میں قتل و غارت گری نہیں ہوگی، اس میں دیگر گناہوں سے بھی بچا جائے گا. سال بھر میں 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں میں یہ ایک عظمت والا مہینہ ہے جس میں گناہوں سے بچنے کا عام دنوں کے مقابلے میں اور بھی زیادہ لحاظ رکھنا چاہیے اور بھی زیادہ احتیاط کرنا چاہیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، شرکیات، خرافات، بدعات اور کئی توہمات، ان ساری چیزوں کی شروعات ہو جاتی ہے. حال یہ ہے کہ اس مہینے کے بارے میں لوگوں کا رجحان اور لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور بہت روتا ہے تو لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہیں محرم میں تو نہیں پیدا ہوا تھا. اسی طرح سے اس مہینے میں لوگ نکاح کرنے سے ڈرتے ہیں. بہت سے لوگ اگر نکاح اس مہینے میں کرنے کا موقع ہو تو کہتے ہیں نہیں محرم نہیں، آگے اس کو کیا جائے. اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے. علم کی کمی خود ایک نحوست ہے جس سے شرکیات، بدعات اور بہت ساری برائیوں کی پیداوار ہوتی ہے، اس سے وہ پیدا ہوتی ہے. لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جہالت کی بجائے علم کی بنیاد پر اپنے عقائد اور اپنے اعمال کا اس کی بنیاد اس پر رکھیں. اس مہینے کی تفصیل کیا ہے، اس مہینے کے فضائل کیا ہیں، اس کے احکام اور اعمال کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ عاشورہ کے دن جو روزہ رکھا جاتا ہے، بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اس روزے کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہے کہ چونکہ وہ بھی بہت پیاسے تھے اور وہ ان کو کچھ پانی پینے کے لیے نہیں ملا، کھانے کے لیے نہیں ملا اور اسی حال میں ان کو قتل کیا گیا، تو یہ روزہ اسی سے جڑا ہوا ہے. حالانکہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ان کی وفات سے تقریباً آدھی صدی پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس روزے کی مشروعیت ہو چکی تھی، اور بلکہ اس کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو اس کی تاریخ اس سے بھی زیادہ پرانی ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے مشروع ہوا تھا ان کی امت کے لیے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید تجدید کی اور اس امت میں بھی اس کو رائج کیا. لہذا علم بہت ضروری ہے. بغیر علم کے ایک انسان نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ دین میں. جنت کا راستہ اگر آسان ہوتا ہے تو علم سے، اور جہالت انسان کو گمراہی میں لے جاتی ہے، عقائد، اعمال اور اخلاق کے بگاڑ کی طرف لے جاتی ہے. اس مہینے کے بارے میں کیا قرآن و سنت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا سکھایا ہے؟ آئیے ایک ایک کر کے اختصار کے ساتھ کچھ باتیں ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اس مہینے میں روزے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے. آپ نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان کے بعد
افضل ترین روزے اگر ہیں تو اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ اس سے دو چیزوں کی فضیلت معلوم ہوئی ہے، ایک اس مہینے کی، دوسرے اس مہینے کے روزوں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا، حالانکہ سارے اوقات اللہ کے ہیں، اللہ ہی ان کا مالک ہے، لیکن اس کی نسبت اللہ سے جوڑی گئی، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ اور جو چیز اللہ سے جڑ جاتی ہے، جس چیز کی نسبت اللہ سے جڑ جاتی ہے، اس کی عظمت اور شان بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے اس مہینے کے بارے میں کہا گیا شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم۔ اس مہینے کے روزوں کے بارے میں کہا کہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے اگر ہیں تو محرم کے روزے ہیں۔ تو اس مہینے میں روزوں کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں بتائی جا چکی تھی۔ اس کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پہلے ہی سے مشروط ہے۔ اس کی تاریخ کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، فوجد الیہود صیاما یوم عاشوراء، آپ نے یہود کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے پایا، فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ جو تم روزہ رکھتے ہو اس دن کا یہ کیا ہے؟ اس دن کے روزے کی تمہارے نزدیک حقیقت کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ فقالوا هذا يوم عظیم، انہوں نے کہا یہ بہت بڑا دن ہے، انجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، اللہ تعالیٰ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا۔ فصامه موسیٰ شکرا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن روزہ رکھا، فنحن نصومه، تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنحن احق واولی بموسیٰ منکم، آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے تمہارے مقابلے میں ہماری نسبت اور ہمارا حق زیادہ ہے، اور آپ نے صحابہ کو اس کا حکم دیا، فصامه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیامه، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن خود بھی روزہ رکھا اور آپ نے صحابہ کو بھی اس کے روزے کا حکم دیا۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہی کے زمانے میں اس دن کی تاریخ شروع ہوتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات پانے کے بعد بطور شکر یہ روزہ رکھا تھا، اور یہود بھی اسی وجہ سے روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحی کی بنیاد پر اس دن روزہ رکھا۔ یہی بات ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں کہی ہے کہ آپ نے روزہ کس بنیاد پر رکھا؟ اللہ کی طرف سے آپ کو وحی ہوئی کہ اس دن آپ بھی روزہ رکھیں، تو آپ نے بھی روزہ رکھا موسیٰ علیہ السلام سے اپنی نسبت کی بنیاد پر اور وحی کی بنیاد پر، کہ جب تم موسیٰ علیہ السلام کے قریبی ہو ہم اور بھی زیادہ قریبی ہیں، اگر ان کی وجہ سے تم رکھ رہے تو ہمارا تعلق زیادہ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی خصوصی نسبت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے آپ کو جوڑا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہ ہے، ویسے ہی جیسے ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا ہے۔ تو سارے رسولوں کے بالمقابل یہاں صرف موسیٰ علیہ السلام کی نسبت بیان کی گئی، خصوصی نسبت آپ کی موسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بطور شکر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ اس میں بعض لوگ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر روزہ رکھا، اور شکر یہ تھا کہ فرعون سے نجات ملی ان کو اور ان کی قوم کو، لہٰذا شکر کے طور پر روزہ رکھا جا سکتا ہے، لہٰذا 12 ربیع الاول کو بھی ہم منا سکتے ہیں۔ یہ دوسرا آگے آنے والا معاملہ ہے، ابھی محرم چل رہا ہے، لیکن 12 ربیع الاول کی اس سے دلیل لی جاتی ہے کہ چونکہ بہت بڑا احسان اللہ کا تھا نجات دینا، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن روزہ رکھا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس سے بھی بڑا احسان ہے
اس کے شکر کے طور پر ہم 12 ربیع الاول کو روزہ رکھیں گے، لیکن اس کی کوئی دلیل ہم کو ملتی نہیں ہے۔ یہی حدیث جو صحابہ ہم کو نقل کر رہے ہیں، یہی حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو مل رہی ہے، آپ نے کبھی نہیں کہا کہ اس سے بڑا شکر تو میرے بارے میں ہونا چاہیے، لہذا تم میری پیدائش کے دن بھی روزہ رکھو۔ نہ صحابہ نے اس کو سمجھا کہ ہم بھی اس طرح سے روزہ رکھیں۔ تو اس سے جو لوگ دلیل پکڑتے ہیں ان کا اس سے دلیل لینا صحیح نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی بنیاد پر اس دن روزہ رکھا، اور صحابہ نے اجتہاد کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بنیاد پر روزہ رکھا۔ تو آپ کے قول کے بارے میں جہاں پر ہے کہ فصامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیامہ، آپ نے خود اس کا حکم دیا۔ اس حکم سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کسی بھی چیز کو لازم کرتا ہے، لہذا اپنی ابتدا میں یہ روزہ واجب تھا، اپنی شروعات میں یہ روزہ مسلمانوں کے لیے لازم تھا، چھوڑے تو گناہگار۔ آپ دیکھیں دوسری حدیث سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ ربیع بنت معاوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ عاشوراء الی قرى الانصار، عاشورہ کی صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے محلوں میں بستیوں میں آدمی بھیجا اور اس اعلان کے ساتھ بھیجا من اصبح مفطرا فلیتم بقیۃ یومہ، جو آدمی آج بغیر روزے سے تھا، جو آج روزہ نہیں تھا، فلیتم بقیۃ یومہ، وہ اپنے باقی دن میں روزہ رکھے، پورا روزہ رکھے۔ ومن اصبح صائما فلیصم، اور جو روزے سے تھا وہ اپنا روزہ جاری رکھے، توڑے نہیں۔ یعنی نفل روزے کا اختیار ہوتا ہے کہ آدمی روزہ چاہے تو توڑ دے۔ الصائم المتطوع امیر نفسہ، کہ روزہ دار جو نفل والا ہوتا ہے وہ امیر نفسہ ہی اپنے آپ کا امیر ہوتا ہے، چاہے تو روزہ مکمل کرے چاہے تو روزہ توڑ دے۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، جو آج روزے سے تھا وہ روزہ رہے، اور جو روزہ نہیں تھا وہ بقیہ دن روزہ رکھے۔ قالت كنا نصومه بعد ونصوم صبياننا، فرماتی ہے کہ اس کے بعد ہم نے اس کا روزہ رکھا عاشورے کا، اور ہم اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے ہیں۔ ونجعل لهم اللعبة من العهن، اور کپاس کے کھلونے ان کے لیے ہم بناتے ہیں۔ فاذا بكى احدهم على الطعام اعطيناه ذاك، جب بچہ بھوک کی وجہ سے روتا، کھانے کا مطالبہ کرتا، ہم اس کا دل بہلانے کے لیے کھلونا اس کو دے دیتے ہیں۔ حتى يكون عند الافطار، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں اور کئی احکام اس سے مستنبط کیے جا سکتے ہیں۔ مختلف کتابوں میں علماء نے اس سے کئی باتیں بیان کی۔ نمبر ایک، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خبر واحد حجت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی بھیجا اور لوگوں کے پاس علاقوں میں بستیوں میں کہ جو آدمی آج روزے سے نہیں تھا بقیہ دن کا روزہ رکھے، اور جو روزے سے تھا وہ روزہ مکمل کرے، توڑے نہیں۔ ایک آدمی کی خبر امت کے لیے کافی ہے۔ اگر ایک حدیث متواتر نہیں ہے، کسی ایک شخص سے بھی غریب روایت بھی ہم کو پہنچتی ہے، اس سے نبی کا حکم ثابت ہو جاتا ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے صحابہ نے روزہ رکھا، مزید جا کے تحقیق نہیں کی۔ دوسری بات یہ کہ آدمی اسی وقت مکلف ہوتا ہے جب اس کو خبر پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جو روزے سے نہیں تھا بقیہ دن کا روزہ رکھے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی انسان کو چاند کی خبر عید وغیرہ میں، عید الفطر کی، اگر رمضان کی اس کو چاند کی یعنی خبر ملتی ہے دن میں کسی وقت میں کہ چاند دکھائی دیا ہے، وہ مکلف اس بات کا ہے کہ چاہے وہ صبح سے روزہ نہ ہو، وہ بقیہ دن میں روزہ اپنا مکمل کرے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں نے روزہ سحری نہیں کی تو روزہ بھی نہیں، بلکہ اس کو بقیہ دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ کا یہ کہنا کہ ومن اصبح صائما فلیصم، جو آج روزے سے تھا وہ روزہ رہے، تو یہ بظاہر عجیب بات لگتی کہ روزے سے تھا تو روزہ ہی رہے گا، لیکن یہاں پر اس بات کو بتایا جا رہا ہے کہ جو روزہ تھا اب اس کو اختیار نہیں کہ روزہ توڑے، وہ روزہ باقی رہے، کیونکہ نفل روزہ اب فرض میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی کہ صحابہ اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے ان کی تربیت کے لیے۔ اتنے چھوٹے بچے جو کھلونوں سے کھیلتے ہیں، اور بچوں کو ڈانٹ ٹپٹ کی بجائے ترغیب کے ذریعے سے دل بہلا کر دینی اعمال کرنے کی فضیلت اس سے معلوم ہوتی ہے۔ تو اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ صحابہ میں دینی جذبہ کیسا تھا،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مل جائے تو وہ خود تو اس کی تعمیل کرتے تھے، اپنے بچوں سے بھی کراتے تھے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی حکم تھا۔ جب اتنا حکم آپ نے دیا ہے کہ دن میں جو روزہ نہیں تھا وہ بھی روزہ رہے، تو صحابہ نے اس کو اتنا اہم سمجھا کہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی اس میں شریک کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خصوصی حکم ہوگا تو کیوں نہ ہم اپنے ساتھ بچوں کو بھی اس میں شریک کر لیں۔ اس سے عاشورہ کے روزے کی بھی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے لوگوں کو کہا کہ جو اب تک روزہ نہیں تھا صبح سے، وہ بقیہ دن کا روزہ رکھے۔ تو یہ تاکید بتاتی ہے کہ ابتدائی مرحلے میں یہ روزہ واجب تھا، لازم تھا، لیکن بعد میں یہ روزہ منسوخ ہو گیا، یعنی اس کی فرضیت یا اس کا وجوب منسوخ ہو گیا۔ حمید ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ انہ سمع معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا، یوم عاشورہ کے دن، عام حج علی المنبر، اس سال جس دن انہوں نے حج کیا تھا، منبر پر یہ کہتے سنا، یا اہل المدینہ این علماءکم، اے مدینہ والو تمہارے علماء کہاں ہیں؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے سنا ہے، ھذا یوم عاشورہ، یہ عاشورہ کا دن ہے، ولم یکتب اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے تم پر اس کا روزہ لکھا نہیں ہے، اس کی فرضیت نہیں ہے۔ علماء نے کہا اس کی ویسی فرضیت نہیں جیسے رمضان کی تھی۔ وَأَنَا صَائِمٌ، لیکن میں روزے سے ہوں، اللہ نے اس کو تم پر فرض نہیں کیا لیکن میں روزے سے ہوں۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ، تو جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے تو روزہ نہ رکھے، جو چاہے افطار کرے یعنی بے روزہ رہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے، علماء نے کہا کہ پہلے واجب تھا لیکن بعد میں جا کر یہ روزہ، جیسے اور بھی روایتیں ہیں، رمضان آنے کے بعد اس کا وجوب منسوخ ہو گیا، رمضان آنے کے بعد اس کا وجوب ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا روزہ ختم ہو گیا؟ روزہ ختم نہیں ہوا، روزہ باقی رہا۔ اسی لیے آپ نے کہا کہ اللہ نے اس کو فرض نہیں کیا ہے لیکن میں روزے سے ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وجوب کے، اس کے واجب ہونے، لازم ہونے کے، منسوخ ہونے کے بعد بھی روزہ رکھا، اور آپ نے لوگوں کو اختیار دیا جو چاہے روزہ رکھے جو چاہے نہ رکھے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ روزہ تو ہے لیکن یہ لازم نہیں ہے جیسے اس وقت میں تھا جب آپ نے حکم دیا تھا۔ اس حدیث کو بھی امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس روزے کی فضیلت کیا ہے؟ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں، سئل عن صوم یوم عرفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، فقال یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، عرفہ کا روزہ پچھلے اور اگلے، یعنی جو چل رہا ہے، جو ختم ہو رہا ہے ذوالحجہ میں، آخری مہینے میں ہوتا ہے، تو پورا سال بھی ختم ہونے میں ہے، اور آنے والا ایک سال، ان دونوں سالوں کے گناہوں کا کفارہ عرفہ کے روزے میں ہے۔ وسئل عن صوم یوم عاشورہ، آپ سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، یکفر السنۃ الماضیہ، پچھلے پورے سال کے گناہوں کا وہ کفارہ بن جاتا ہے، یعنی پچھلے پورے سال کے گناہ اس سے مٹ جاتے ہیں۔ اس حدیث سے اس کو امام مسلم نے روایت کیا اور یہ روایت صحیح ہے۔ بعض لوگوں نے اس روایت پر جرح کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس باب میں اور کئی روایتیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عرفہ کے روزے کے تعلق سے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اور عاشورہ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں ظاہر یہ ہے کہ عاشورہ کی نسبت موسیٰ علیہ السلام سے ہے اور عرفہ کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو اس کی فضیلت بالکل ظاہر ہے۔ اس اعتبار سے عرفہ کے روزے کی فضیلت عاشورہ پر بھی ہے اور یہ اس امت کے لیے خصوصی طور پر مشروع ہوا۔ عرفہ کا روزہ جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے، اس لیے اس کے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسی طرح سے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دن اگر آدمی روزہ رکھ لے تو پچھلے 1 سال جو ہو چکا ہے اور اگلا 1 سال، ان دونوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ مستقبل کا کفارہ علی الاطلاق نہیں ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، یہ مقید ہے 1 سال کے ساتھ میں، اس لیے اس کو اس کے بالمقابل پیش کر کے رد کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پر
گناہوں کا کفارہ آدمی کہے گا پچھلے سال کے گناہوں کا جب پورا کفارہ ہو چکا ہے، اب جو گناہ ہوئے نہیں ہیں اس کا کفارہ کیسے ہوگا؟ جو میں نے گناہ ابھی کیے ہی نہیں ہیں تو اس کا کفارہ کیسا ہوگا؟ علماء نے کئی باتیں اس سلسلے میں کہی، جن میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنی نیکیاں دے دیتا ہے کہ اگلے سال اگر اتنے گناہ سے ہو بھی جائیں تو اس گناہ کے مقابلے میں نیکیاں جب ترازو میں تولی جائے گی تو گناہ اور نیکیاں تل کر برابر ہو جائیں گی، گویا کہ گناہ نہیں تھے۔ تو اس کو شروع ہی میں اتنی نیکیاں مل جاتی ہیں کہ آنے والے سال میں اگر اس سے وہ گناہ ہو بھی جائیں تو یہ نیکیاں ان کے برابر سرابر معاملہ ہو کے ختم ہو جاتا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس سے اتنی قوت ملتی ہے کہ آنے والے سال میں ان گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے، گویا کہ یہ ان کو مٹانے والی ہے، یعنی یہ جو نیکی ہے یہ اگلے سال کے گناہوں سے حفاظت بن جاتی، اس اعتبار سے کفارہ ہے۔ تو خیر اس میں یہ بات ہے کہ کم سے کم 2 سال کے گناہوں کا کفارہ یعنی عرفہ سے ہوتا ہے، اور 1 سال کے گناہوں کا کفارہ عاشورہ سے ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک دن آدمی روزہ رکھ لے اور سال بھر کے گناہوں کا اگر کفارہ ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے، اس روزے کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس تعلق سے کہ یہ روزہ کب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصوم عاشورہ یوم العاشر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں دن عاشورہ کے روزے کا حکم دیا۔ تو اصلاً عاشورہ یہ 10ویں تاریخ کو ہوتا ہے، 10 محرم کو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کے ساتھ 9 کے بارے میں بھی نیت ظاہر کی تھی کہ اگلے سال ہم 9 کا روزہ رکھیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ وامر بصیامہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا، قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، انہ یوم تعظمہ الیہود والنصارى، یہ تو ایسا دن ہے کہ یہود و نصارہ دونوں اس کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک یہ دن بڑا عظمت والا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا كان العام المقبل ان شاء اللہ صمنا اليوم التاسع، آپ نے فرمایا کہ جب اگلا سال آئے گا تو انشاءاللہ ہم 9 کا روزہ رکھیں گے، یعنی 9ویں کا روزہ رکھیں گے۔ آپ نے نیت ظاہر کی۔ قال فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتے ہیں کہ اگلا سال آ نہیں پایا تھا کہ اس سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اس حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ نے عاشورہ کے روزے کا حکم دیا تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات رکھی کہ ہمارا طریقہ تو یہی ہے کہ ہم یہود کے ہر معاملے میں مخالفت کرتے ہیں، آپ نے یہی سکھایا ہے، تو یہ معاملہ اس میں بھی ویسا کرنا ہے یا بس ایک ہی دن کا روزہ رکھنا ہے؟ تو آپ نے ان کی بات کو قبول کرتے ہوئے آپ نے آگے کہا کہ اگلا سال جب آئے گا تو ہم 9 کا روزہ رکھیں گے۔ اب یہاں بعض علماء میں اختلاف ہوا کہ آپ نے 10 کو چھوڑ کر 9 کی بات کہی یا 10 کے ساتھ 9 کی بات کہی ہے۔ راجح قول اس میں یہی ہے کہ آپ نے 10 کو روزہ رکھتے ہوئے 9 کی بات کہی، اس لیے کہ اس روایت کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ ہم اگلے سال 9 کا روزہ رکھیں گے۔ لیکن اب اسی طرح سے ابن عباس کا خود کا فتویٰ کیا ہے؟ عطا تابعی ہیں، کہتے ہیں انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے سنا صوم التاسع والعاشر وخالف الیہود، 9 اور 10 دونوں دن کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ تو اس حدیث کے راوی ابن عباس ہیں، اس سے انہوں نے یہی بات سمجھی کہ یہاں پر مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نہیں ہے کہ 10 کو چھوڑ کے ہم 9 کا روزہ رکھیں گے، بلکہ 10 کے ساتھ 9 کا روزہ رکھا جائے گا۔ اس کو امام البیہقی نے السنن میں روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہود کی اور نصارہ کی ان کے طور طریقوں میں مخالفت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ تھا۔ افسوس کہ آج بہت سے مسلمان دیندار بھی اور بے دین بھی جو دین سے دور ہیں، ایسے لوگ بھی عموماً اپنی زندگی کے بہت سارے معاملات میں دینی ہو یا دنیاوی یہود و نصارہ کی تابعداری کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانا ہی دیکھ لیں، یہ نصارہ میں ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے مسلمان بھی اس کو کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے بہت سارے معاملات زندگی کے عادات ایسی ہیں کہ جن میں یہود و نصارہ کا طور طریقہ اور رہن سہن ان کی زندگی میں آ چکا ہے۔ اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا طریقہ تھا۔
اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نیت کریں بطور نیکی کے، ثواب کے، عمل کے، بطور تعبدی امور کے طور پر اگر اس کی نیت آپ کریں لیکن اس کو نہ کر پائیں تب بھی وہ نیکی بن جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی ثبوت ہو تبھی وہ دین بنے گا۔ اگر آپ نے اس کی چاہت رکھی ہو تب بھی وہ دین بنتا ہے۔ ویسے ہی جیسے تراویح کا معاملہ ہے، 3 دن تک آپ نے تراویح پڑھی جماعت کے ساتھ میں ایک امام بن کر اور پورے صحابہ کو لے کر، لیکن 3 دن کے بعد میں آپ نے ایسا نہیں کیا۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ آپ ڈرتے تھے کہ کہیں فرض نہ ہو، لیکن آپ کا جمع کرنا یہ پسندیدہ چیز تھی۔ آپ نے پسند کیا کہ ایک جماعت بنے، لیکن ڈرے کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، تو فرض کے خوف کی وجہ سے آپ نے جماعت ترک کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ اس کو واپس سے زندہ کیا، تو یہ بدعت نہیں تھی بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے بالکل عین مطابق تھا، اس لیے کہ بعد میں وہ خوف ختم ہو چکا تھا۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کو پسند کریں یا کسی چیز کا ارادہ کریں وہ بھی دین میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جب کسی نے پوچھا کہ 9 کو روزہ رکھنا سنت ہے، کہا کہ ہاں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو سنت میں وہ بھی آتا ہے جو آپ نے عمل نہ کیا ہو لیکن کرنے کا ارادہ کیا ہو۔ اور یہاں یہ معلوم ہوا کہ 9 اور 10 دونوں کو روزہ رکھنا چاہیے۔ آخر میں 2-3 چیزیں میں ذکر کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک یہ کہ آج کل بہت سارے لوگ یہ دعا انٹرنیٹ پہ پھیلا رہے ہیں کہ نئے سال کی مبارکباد اور دعا کیا ہونا چاہیے، اس کے لیے ایک روایت بیان کی جاتی ہے۔ عبداللہ ابن ہشام سے روایت ہے اور کہتے ہیں کہ کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتعلمون هذا الدعاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس دعا کو سیکھتے تھے۔ اذا دخلت السنة او الشهر، جب نیا سال شروع ہو یا نیا مہینہ شروع ہو تو اس طرح سے اس دعا کا اہتمام اور سیکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ یہ جو دعا جو بتائی جا رہی ہے یہ امام الطبرانی نے الاوسط میں اس کو روایت کیا ہے، اور یہ روایت ضعیف ہے۔ شیخ الالبانی نے الضعیفہ میں حدیث نمبر 3504 پر اس کو ضعیف الاسناد کہا ہے، اس لیے کہ اس میں رشدین ابن سعد نام کا راوی ہے اور تقریباً سارے محدثین اس پر متفق ہیں کہ وہ ضعیف ہے۔ اسی طرح سے اس مہینے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سے شیعہ حضرات کے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ اس عاشورہ کے دن ماتم کرتے ہیں، اور اس سے پہلے دنوں میں بھی مجلسیں قائم کرتے ہیں، صحابہ پر لعن طعن کرتے ہیں اور غم مناتے ہیں۔ دیکھیے غم ہونا ایک اور بات ہے اور غم منانا ایک اور چیز ہے۔ اسلام میں ماتم کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ہاں ایک انسان کو کسی چیز کا غم ہو، کسی بات کی یاد تازہ ہو اور اس کے دل میں غم پیدا ہو، یہ انسانی طبیعت اور فطرت کا تقاضا ہے، لیکن غم بطور رسم منانا ہر سال فلاں تاریخ کو یہ اسلام میں جائز نہیں۔ اگر ہوتا تو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم مناتے ہیں، اس سے بڑھ کر امت کے لیے اور کوئی غم کی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن صحابہ نے اتنی محبت کے باوجود اور اتنی دینداری کے باوجود کبھی اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں منائی۔ عجیب بات یہ ہے کہ جو حسین رضی اللہ عنہ کی وفات کا غم مناتے ہیں وہ حضرت علی کا کیوں نہیں مناتے ہیں؟ اب یہ نہیں کہتے کہ مناؤ، لیکن یہ چیز اسلام میں ہے، اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، اور سینہ پیٹنا، اپنے آپ کو زخمی کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے گالوں پر تماچے لگائے، اپنے گالوں کو پیٹے، اپنے منہ پر مارے، وشق الجیوب اور اپنے کپڑوں کو گریبان پھاڑے، ودعا بدعوى الجاہلیہ اور جاہلیت کی طرح باتیں کرے، جاہلیت کی پکارے، جاہلیت کی کلمات اپنی زبان سے نکالے۔ تو یہاں پر اس حدیث کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ غم کے اوقات میں، غصے میں، اس طرح کے حالات میں منہ پیٹنا، کپڑے پھاڑنا اور اسی طرح سے زبان سے ایسی باتیں کرنا جو جاہلیت میں لوگ کرتے تھے، مرثیہ وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں اسلام میں نہیں ہیں، اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، 2 آوازیں ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کی حقدار ہے۔ ملعونان، ان پر لعنت ہے، کیا ہے؟ مزمار عند نعمت ورنۃ عند مصیبہ،
خوشی کے وقت میں موسیقی، خوشی کے وقت میں میوزک کی آواز، اس پر لعنت ہے۔ اور اسی طرح سے ورنۃ عند مصیبت، اور مصیبت کے وقت میں رونے دھونے اور شور شرابہ کرنے اور چیخ پکار کرنے کی آواز اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو خوشی میں اللہ کا شکر کرتا ہے اور غم کے وقت اللہ کی حمد کرتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے، صبر کرتا ہے، صبر پر احتساب کرتا ہے، ثواب کی امید رکھتا ہے۔ مسلمان آپے سے باہر ہونے والا نہیں ہوتا ہے، شور شرابہ کر کے، مار پیٹ کر کے اللہ تعالیٰ کی شکایت کرنے والا اور اس طرح سے کپڑے پھاڑنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر ظلم یہ ہے کہ ایک انسان تلواریں لے کر اپنے بدن پر تلوار چلائے، چھریاں چلائے، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بدن کا بھی ہم پر حق ہے، بدن کو ہم زخمی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے گھر گئے۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ رات بھر تہجد پڑھتے ہیں، سوتے نہیں ہیں، اور دن بھر روزہ رکھتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں، آپ کو جب معلوم ہوا تو آپ گھر گئے اور آپ نے کہا کہ تم ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھیں اندر چلی جائیں گی، جسم کمزور ہو جائے گا۔ آپ نے کہا کہ لہجمت، یعنی تمہاری آنکھیں اندر چلی جائیں گی کمزوری کی وجہ سے، رات بھر جاگنے سے، اور دن کمزور ہو جائے گا روزے کی وجہ سے۔ ایک عبادت کے ذریعے سے، نماز اور روزے سے اگر آدمی کے جسم کو نقصان پہنچتا ہے، وہ لاغر ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، تو نبی کو یہ بھی پسند نہیں ہے۔ ایک آدمی اپنے بدن کو اپنے ہاتھ سے زخمی کرے، اس کے بدن، آپ نے کیا فرمایا؟ ان لنفسک علیک حقا ان لجسدک علیک حقا، تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے، جسم کو اس کا حق دینا ضروری ہے۔ ہم جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، لہٰذا یہ اللہ کی امانت ہے، ہم اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ تو ایک آدمی اپنے اوپر اس طرح سے تلواریں مارے، چھریاں چلائے اور اپنی بچوں کی بھی سر کاٹے، اسلام یہ چیز نہیں ہے۔ غیر مسلم اس کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں دیکھو اسلام دوسروں کو، تو دوسروں کو، اپنوں کو بھی زخمی کرتا ہے۔ مسلمان دوسروں کو، اب یہ اسلام کے نام سے ہی جاتا ہے، اسلام میں تو ہے نہیں ہے، تو یہ اسلام میں نہیں ہے اور یہ غلط ہے۔ اسی طرح سے محرم کا مہینہ کھچڑے کے لیے مشہور ہے، بہت سے مسلمان پابندی کے ساتھ کھچڑا بناتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ یہ نواصب کی صفت ہے، ناصبی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے نفرت رکھنے والے، دشمن رکھنے والے۔ تو یہ اسلام میں جامع المسائل میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ یہ اسلام میں جائز نہیں کہ اس طرح سے کھانے وانے، اناج وناج ملا کے کچھ بنانا اور اس کو کھانا۔ تو مسلمانوں میں عموماً کوئی بھی عید ہو، چاہے خوشی کی ہو یا غم کی ہو، کھانا ضرور ہوتا ہے اس میں۔ آپ دیکھیے، بچہ پیدا ہوا کھانا، کوئی مر گیا کھانا، گھر بدلی ہوا کھانا، کچھ بھی ہو کھانا نہیں چھوڑتا ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ بدعت کرے، کھانا ہے آدمی خوب کھائے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں محرم کے مہینے میں کھچڑا کھا سکتے ہیں کیا، روٹ کھا سکتے ہیں؟ دوسرے مہینے میں کھاؤ، اس مہینے میں مت کھاؤ۔ ایک مسلمان کی غیرت یہ ہے کہ وہ اہل بدعت کے ساتھ، ان کے ساتھ اس موسم میں شریک نہیں ہوتا ہے، وہ جو اس موسم کی خصوصیت کے ساتھ اس میں استعمال ہوتا ہے۔ مسلمان کا شعار یہ ہے، اہل سنت والجماعت کا شعار ہے کہ وہ اہل بدعت کی مشابہت اختیار نہیں کرتے ہیں۔ تو ہم کو ان دنوں میں کھانے سے بچنا چاہیے۔ مان لیجیے اچانک رشتہ دار آئے جن کو بہت دن سے آپ دعوت دے رہے تھے، اب وہ دیکھیں یہ بھی کھچڑا ہے، اچھا ہم کو منع کرتے ہو، خود کھچڑا بنا کے کھاتے محرم میں۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، آدمی کی پوری دعوت کی ہوا غبارے کی طرح نکل جائے گی۔ آدمی کو بالکل اپنے آپ کو اس طرح کی چیزوں سے بچا کے رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، من اکتحل بالاثم یوم عاشورا لم یرمد ابدا، جو عاشورہ کے دن سرما لگائے اثمد کا، تو وہ کبھی اس کی آنکھیں خراب نہیں ہوگی، کبھی اندھا نہیں ہوگا، کبھی آنکھ نہیں جائے گی اس کی۔ یہ حدیث امام البیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کی ہے، لیکن یہ روایت جھوٹی ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا عاشورہ کے دن سرما لگانے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس سے آنکھیں نہیں جائیں گی، اور اس طرح کی کوئی بات حدیث میں صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کسی کی عادت اور معمول ہے سرما لگانے کا، اس کے لیے تو منع نہیں ہے، لیکن خصوصیت سے اس وجہ سے اگر لگاتا ہے تو یہ بدعت ہے، اس لیے کہ بدعت میں سبب کا بھی دخل ہوتا ہے کہ کس سبب سے عمل کر رہا ہے۔ اگر سبب غیر مشروع ہو تو عمل بھی غیر مشروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے عاشورہ کے دن کے بارے میں ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے، من وسع علی عیالہ فی یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ فی سنتہ کلہا، جو آدمی عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں کے اوپر مال دولت میں، کھانے پینے میں اور اس طرح کی چیزوں میں، نعمتوں میں وسعت کرے، ہاتھ کھول دے اپنا، زیادہ خرچہ کرے، تو ایسے آدمی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وسع اللہ علیہ فی سنتہ کلہا، اس کو پورے سال بھر کے لیے اللہ تعالیٰ، کیونکہ محرم شروع ہو گیا، سال بھر اللہ تعالیٰ اس کو
پراسپیرٹی دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہرا بھرا رکھتا ہے، خوشحال رکھتا ہے۔ اس طرح کی حدیث امام الطبرانی نے الاوسط میں اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کی ہے، لیکن شیخ الالبانی نے ضعیف الجامع الصغیر میں اس کو ضعیف کہا ہے۔ تو یہ ضعیف روایت ہے، صحیح نہیں ہے، اس لیے کوئی خرچ کرتا ہے تو کرے، خاص اس دن نہ کرے۔ ہر مہینہ کرے تو بیوی خوش رہے گی، بچے بھی خوش رہیں گے، تو کسی ایک مہینے میں کرنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ مزید آخری بات یہ کہ اس مہینے میں مسلمان تعزیہ بٹھاتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر، اور وہ پوری عمارت کاغذ لکڑی سے بنا کر اس کو 10 دن تک رکھتے ہیں مہمان بنا کے۔ اس کے پاس لوگ آتے ہیں، عورتیں آتی ہیں، بچہ روتا ہے، بیمار پڑتا ہے، رات میں ڈر کے اٹھتا ہے، پھر شرابی بھی آتا ہے، سب آتے ہیں وہاں پہ اور ناڑے باندھتے ہیں، ناریل باندھتے ہیں، وہ پورا ملا کے لوگ لے جا کے اس کو پانی میں 10 دن کے بعد ڈبوتے ہیں۔ اس کے سامنے لوگ ناچتے ہیں، ڈھول تاشے بجتے ہیں۔ اسلام ہی یہ اسلام نہیں ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ اس لیے کہ اس طرح کی عمارتوں سے آدمی اپنی حاجات طلب کرے، بت میں اور کاغذ اور لکڑی کی بنائی ہوئی چیز میں کیا فرق ہے؟ ایک آدمی اگر کسی پیڑ سے مانگے، ایک آدمی کسی پتھر سے مانگے، ایک آدمی کسی گھر سے مانگے، اور ایک آدمی کسی تعزیے سے مانگے، اس میں فرق کیا ہے؟ یہ بھی بے جان چیز ہے، وہ بھی بے جان چیز ہے، یہ بھی انسان کی بنائی ہوئی، وہ بھی انسان کی بنائی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا قول ذکر کیا، اتعبدون ما تنحتون، کیا تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کو تم خود اپنے ہاتھوں سے گھڑتے ہو؟ یہ آپ بتائیے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو جس برائی سے منع کیا، آج ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو نبی نکلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں بھی آج اسی چیز میں مبتلا ہو گئی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بنائیں گے اور اسی کو پوجیں گے، اسی سے نظر و نیاز اور اپنی مرادیں مانگیں گے۔ اسلام یہ چیز نہیں ہے۔ علم حاصل کرنا چاہیے، گمراہی اور برائی سے بچنا چاہیے۔ اگر علم انسان کے پاس ہو تو بہت ساری خرافات سے بچنا اس کے لیے ممکن ہوتا ہے۔ علم اگر نہیں ہے تو آدمی، شیطان اس کا کان پکڑ کے جہاں چاہے اس کو لے جاتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں، قرآن و سنت کا علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔